تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بچگانہ موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان پر 13 پارٹی اکاؤنٹ چھپانے اور اس بارے جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے کا الزام بے بنیاد ہے، کیونکہ ان کا نہ تو ان اکاؤنٹ سے کوئی براہ راست تعلق تھا اور نہ ہی انہیں ان کے بارے میں علم تھا۔ سابق وزیر قانون اور پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جو دستاویز جمع کروائیں اس کی حیثیت بیان حلفی کی نہیں بلکہ ایک ڈیکلیریشن کی ہے جو انہوں نے نہیں بلکہ ان کی ٹیم نے تیار کیا تھا، لہٰذا اس کی بنیاد پر ان کے خلاف آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت کارروائی ممکن نہیں۔ لیکن علی ظفر بھول گئے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ نے صرف اس بنیاد پر آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہل قرار دیا تھا کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت سعودی عرب میں اپنے قیام کے دوران حاصل کردہ اقامے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نواز شریف نے جواب میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے وکلا نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے کوئی تنخواہی وصول نہیں کی تو پھر اقامے کا ذکر کرنا بھی ضروری نہیں، لیکن سپریم کورٹ نے ان کا موقف رد کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپانے کی وجہ سے صادق اور امین نہیں رہے، چنانچہ انہیں عوامی عہدے کے لیے تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے بیرسٹر علی ظفر کا یہ موقع کافی بھونڈا دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں اپنے دستخطوں سے جو بیان حلفی جمع کروایا تھا اس میں چھپائے گئے 13 اکاؤنٹس کی ذمہ داری ان پر نہیں بلکہ ان کی ٹیم پر عائد ہوتی ہے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے عمران خان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے 16 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو ان کی جماعت کی سینئر قیادت نے کھولے لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ان 16 اکاؤنٹس کا عمران خان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس کی ذمہ داری ان پر کیسے عائد نہیں ہوتی۔ فواد نے کہا کہ اگلے مرحلے میں ہم بتائیں گے کہ یہ 16 اکاؤنٹس بھی غیر قانونی نہیں، تاہم سوال یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے ان 16 پارٹی اکاؤنٹس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے تو پھر وہ انہیں کس طرح قانونی ثابت کریں گے، اور اگر وہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں تھے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے سے پہلے انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یاد رہے کہ 2 اگست کو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ تحریک انصاف کو ممنوعہ غیر ملکی ذرائع سے فنڈنگ ہوئی ہے اور اس نے اپنے اکاؤنٹ چھپائے، جبکہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کا غلط تصدیقی سرٹیفکیٹ جمع کروایا تھا۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما اکبر ایس بابر کی درخواست پر 8 سال بعد سنائے جانے والے فیصلے میں الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ دستاویزات سے ثابت ہوا ہے کہ پی ٹی آئی اکاؤنٹس کا معاملہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس 2002 کے آرٹیکل 6(3) کے زمرے میں آتا ہے جو کہ ممنوعہ فارن فنڈنگ سے متعلق ہے، اس لیے کمیشن پارٹی کو شوکاز نوٹس جاری کر رہا ہے۔ آرٹیکل 6(3) کا جائزہ لیا جائے تو اس کے مطابق کسی بھی غیر ملکی حکومت، ملٹی نیشنل کمپنی یا مقامی طور پر قائم سرکاری یا نجی کمپنی، فرم یا تجارتی ادارے اور پیشہ ورانہ ایسوسی ایشن کی طرف سے فنڈ یا چندہ لینا سیاسی جماعتوں کے لیے ممنوع ہے۔ سیاسی جماعتیں صرف انفرادی چندہ لے سکتی ہیں۔ ماہر قانون اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر حامد خان کے مطابق الیکشن کمیشن کا فیصلہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کے بعد ممنوعہ فنڈز ضبط ہو سکتے ہیں، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے غلط حلف نامے پر ان کا کہنا تھا کہ مخالفین آرٹیکل 62(f)(1) کے تحت ان کی نااہلی کی کوشش کریں گے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، مگر اس طرح کے ڈیکلیریشن کو روٹین میں لیا جاتا ہے۔ عمران خان معاشی امور کے ماہر نہیں ہیں، انہیں جو دیا گیا انہوں نے آگے پہنچا دیا، اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے بلکہ پارٹی پر بات آتی ہے۔ دوسری جانب پارلیمانی اور قانونی امور پر نظر رکھنے والے ادارے پیلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب کے مطابق الیکشن کمیشن کا فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے جتنا برا ممکن ہو سکتا تھا اتنا ہی برا آیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری اپنے تبصرے میں انہوں نے فیصلے کے 3 اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ان کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلے سے تصدیق ہو گئی کہ پی ٹی آئی نے ممنوعہ رقم قبول کی، دوسری بات یہ کہ فارن فنڈنگ بھی اس ممنوعہ رقم میں شامل تھی، اور تیسری بات یہ کہ پارٹی چیئرمین عمران خان کا اکاؤنٹس کی تفصیلات کے حوالے سے بیان حلفی جھوٹا ہے۔ اب اگلے اقدام کی راہ ہموار ہو گئی ہے، یعنی اب حکومت پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے لیے آرٹیکل 17 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دائر کر سکتی ہے، اور صادق اور امین نہ رہنے پر عمران خان کی نااہلی کے لیے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اس کیس میں درخواست گزار اکبر ایس بابر کی جانب سے الیکشن کمیشن میں ایک رپورٹ جمع کروائی گئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی نے سال 2009 سے 13 کے دوران 12 ممالک سے 73 لاکھ
लाख अमरीकी डॉलर से जायद फंड इकट्ठे किए जो कि ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आते हैं। अकबर एस बाबर पीटीआई के बानी अरकान में शामिल थे और फॉरेन फंडिंग के मामले में इख्तिलाफ के बाद इन्हें पीटीआई से निकाल दिया गया था। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का मुकदमा 2014 में पार्टी के बानी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के अकाउंट्स की जांच पड़ताल की दरख्वास्त पर शुरू हुआ था। यह दरख्वास्त पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 14 नवंबर 2014 को दायर की थी। दरख्वास्त पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर और पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स की शिक 6 के तहत दायर की गई थी और मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ममनुआ ज़राए से फंड इकट्ठा करने पर पीटीआई कानून की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई है। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की गई थी कि जिम्मेदारान के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के पैरा 14 और 15 के तहत कार्रवाई की जाए। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में केस की 90 से ज्यादा समातें हुई। 30 से जायद मौक़ों पर पीटीआई ने वकला की खराबी सेहत, बैरूनी दौरों और दीगर मसरूफियात के बाइस इल्तवा की दरख्वास्त की। पीटीआई की जानिब से इस दौरान 6 से जायद मरतबा दरखास्तों की नाकाबिल समात होने की दरखास्तें दायर की गईं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के वकला को मुताल्लिका दस्तावेजात जमा कराने के लिए 21 अहकामात जारी किए, जबकि पीटीआई ने इस मुकदमे में 8 वकला तब्दील किए। इलेक्शन कमीशन ने मार्च 2018 में पीटीआई के माली अमूर की जांच पड़ताल के लिए स्क्रूटनी कमेटी कायम की थी, जिसके लगभग 95 इजलास हुए, जबकि कमेटी को काम करने के लिए 1 माह का वक्त दिया गया था। इलेक्शन कमीशन में इल्तिवा की दरख्वास्तों और दीगर वजूहात के बाइस कमेटी ने 4 साल के अरसे में अपना काम मुकम्मल किया और जनवरी 2022 में स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई की फंडिंग में करोड़ों रुपए की बेजाब्तगियों और बैरून मुल्क से फंडिंग का इंकिशाफ किया था, जिसकी बुनियाद पर अब अकबर एस बाबर के इल्जामात को दुरुस्त साबित करार दे दिया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।